اپنے پروگرام میں جس واقعہ کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں، میں اس ملزم کو جرمدار نہیں بلکہ گناہگار کہوں گی، کیونکہ جرم جو ہے وہ انسان سے کسی بھی طرح غلطی سے یا کسی بھی دباؤ میں آ کر بھی ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کرتے ہوئے انسان اپنے اندر انسانیت کو نہیں جھنجھوڑ سکا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ گناہ کرتے ہوئے اسے اپنا رب بھول گیا۔ گناہ کا معاملہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے جو واقعہ میں آج اپنے ناظرین کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں، اس میں ایک شخص نے، کہنے کو وہ گورکن تھا، اس نے قبروں کو کھودا، نہ صرف کھودا بلکہ وہاں پر خواتین کو کفن سے جو کہ دفنا دی جاتی تھی ان کو کفن سے نکال کر نہ صرف بے حرمتی کی، ان کے ساتھ بدفعلی کرنے کی بھی کوشش کرتا رہا اور کچھ کے ساتھ کی بھی۔ یہ شخص اپنے انجام کو پہنچا، قانون نے گرفتار تو کیا، لیکن یہ جرمدار نہیں، میں پھر وہی کہوں گی کہ یہ گناہگار ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام میں آگے چلوں اور وہ تمام حقائق آپ کو دکھاؤں، یہاں پر ہمارے ساتھ آئی وٹنس موجود ہیں جنہوں نے اس گناہگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کس طرح سے یہ گناہ کر رہا تھا اور پھر کیا ہوا۔ ایسے میں ہمارے ساتھ ظہیر احمد جویہ صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ جویہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ المناک سا واقعہ ہے، دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، بحیثیت عورت میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اس وقت وہاں پہ کیا دیکھا، پھر کیسے پکڑا گیا یہ شخص؟ جی میں رنالہ خود کے نوائی گاؤں موضع جویہ کا رہائشی ہوں جی۔ یہ ہمارا آبائی قبرستان ہے۔ یہاں پہ چند دنوں سے ہمیں ایک شکایت موصول ہو رہی تھی کہ قبروں کو کھودا جاتا ہے اور دوبارہ ان کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، لیکن ہمارا دیہاتی علاقہ ہم یہی سمجھے کہ شاید کوئی جنگلی جانور ہے جس کی وجہ سے نا یہ مٹی وغیرہ بھری ہو جاتی، لیکن چند دن قبل ہمیں یہ دوست تھے، وہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں، تو رات کو شکار کھیل رہے تھے، انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ قبر سے نکل رہا ہے۔ پہلے تو وہ ڈر گئے، ڈرنے کے بعد جب انہوں نے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کیا ہے تو انہوں نے جب اس کے پاس آگے دیکھا ہے تو انہوں نے جب ٹارچ لگائی ہے تو دیکھا کہ ایک بندہ قبر کھود کے قبر کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے، اور اس کو جب قبر سے نکالا تو وہ قبر کو دیکھ کے نا بھاگ گیا ہے۔ تو جب ہم نے اس کو پکڑ کے پوچھا کہ آپ نے اس کو قبر کو کیا کر رہے، تو وہ پہلے تو رونے لگ پڑا، پھر اس کے بعد اس نے معذرت کیجیے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں اپنی غلطی پہ ندامت ہوں۔ تو جب ہم نے اس کو قبر کو دیکھا، قبر کے اوپر سے انہوں نے سلیپیں وغیرہ ہٹائی ہوئی تھی، تو پھر جو وہ قبر تھی وہ ایک عورت کی تھی جس کی عمر تقریباً 50 سال تھی، وہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے فوت ہوئی تھی۔ اس وقت ہماری یہ بات جب اس کو معززین علاقہ کے سامنے لایا گیا، انہوں نے جب اس کو دیکھا تو پھر ان کے بعد میں یہ بات آئی کہ جو پہلے سے جو واقعات ہو رہے تھے وہ بھی یہی کر رہا تھا، اور عورتوں کی قبروں کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات میں یہ بندہ ملوث تھا۔ اچھا مجھے بتائیے گا ظہیر احمد صاحب، آپ چونکہ وہاں کے مقامی ہیں اور آپ نے اس دن آئی وٹنس تھے، آپ بھی آئی وٹنس تھے، وہاں پر اس کو سب دیکھا آپ نے۔ اچھا ایسے میں آپ نے بتایا کہ پہلے بھی قبریں کھودی جاتی تھی، رات کے وقت ان پر مٹی ڈال دی جاتی تھی، ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون کر رہا ہے۔ تو جو قبریں کھودی جاتی تھی، جن پر مٹی واپس ڈال دی جاتی تھی، وہ تمام قبریں کیا خواتین کی ہی ہوتی تھی؟ تقریباً پہلے تو ہمارے یہی ذہن میں آتا تھا کہ یہ جو قبریں کھوتے ہیں نا شاید کہ یہ اس علاقہ میں جنگلی جانور ہوتے ہیں۔ نہیں، کیا وہ خواتین کی قبریں ہوتی تھی ساری یا مردوں کی بھی ہوتی تھی؟ جی پہلے بھی جو 2-3 قبریں ہم نے دیکھی ہیں نا، ان میں یہ 2 سے 3 قبریں تھیں جو وہ عورتوں کی تھی۔ اچھا، کیونکہ یہ ہمارا دیہاتی علاقہ ہے، اس میں ہمارا جو آپس میں ریلیشن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ قریبی ہوتے ہیں، لوگ ان کو جانتے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری جو باتیں سمجھ میں یہی آ رہی تھی کہ شاید کوئی جنگلی جانور جس کو ہم سیب وغیرہ کہتے ہیں وہ ہیں جو قبروں کو اکھاڑتے ہیں۔ لیکن اس میں حیرانگی والی بات یہ تھی کہ قبریں اگر وہ ان کو اکھاڑتے تھے، قبروں کے اوپر جو مٹی جب ان کے لوائقین صبح اس کی دعا کے لیے جاتے تھے وہ یہی دیکھتے تھے کہ یہ قبر اگر اس کو کھودی ہے، اس کے مٹی تازہ ہے، تو اس میں شک و شبہات آ گئی۔ اس کو ذہن میں اور جانور ظاہر ہے مٹی کھودے گا وہ تو واپس کیسے ڈالے گا؟ جانور میں تو اتنی سینس نہیں ہوتی نا، جنگلی جانور میں۔ یہی بات جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جس وجہ سے ایک بالکل افسوسناک واقعہ کہ یہ جو محرکات تھے وہ سامنے آئے۔ اچھا ایسے میں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ شخص کیا وہاں کا مقامی رہنے والا ہے یا کسی اور جگہ سے آ کر وہاں پر قیام کیا تھا اس نے؟ نہیں، یہ جو گورکن تھا نا یہ مقامی نہیں تھا، یہ صادقہ آباد غالباً رحمیہ خان کے علاقے کا تھا۔ یہ تقریباً 3 سال سے ہمارے اس قبرستان میں رہ رہا تھا۔ اچھا، اور 3 سال سے شکایت آ رہی تھی؟ نہیں، شکایت تو 3 سال سے نہیں آ رہی تھی، شکایت تو تقریباً غالباً یہ کوئی 7-8 مہینے پہلے سے یہ واقعات رونما ہو رہے تھے، لیکن ہمارے کبھی عقل میں یہ بات ہوئی نہیں تھی کہ ٹھیک ہے کہ جو بھی واقعات ہوں گے زیادتی کے معاملات کئی کیسز جیسے سامنے آ رہے تھے، لیکن ہمارے سمجھ میں یہ بات کسی بھی علاقہ کے لوگ میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایسا واقعہ، ایسا گنونا فعل، لاش کے ساتھ زیادتی کا فعل بھی اس طرح کا مرتکب ہو سکتا ہے۔
اچھا تنویر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں سلیبس کو ہٹایا ہوا تھا، لوگوں نے قبر کو کھلا دیکھا، تو ایسے میں نیچے سے کیا کفن وغیرہ یا مردہ وغیرہ کی حالت دیکھی کہ وہ کس طرح سے ہے، کفن آیا اترا ہوا ہے یا کس کی قبر تھی وہ، کچھ ایسا لوگوں نے مانیٹر نہیں کیا وہاں پہ؟ بیسیکلی اس طرح ہے کہ جب لوگوں نے اس کو دیکھا کہ اسی سلیبس اوپر سے اتری ہوئی ہیں تو لوگوں کو پھر بھی اس طرح کا شک نہیں گیا. لوگوں نے سمجھا کہ کوئی کفن چور ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی میں بھی کوئی مردہ کوئی ہڈیاں وغیرہ چوری کرنے والا ہوگا. لیکن جب اس قبر کے لواحقین وہاں پر آئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ جی لواحقین نے دیکھا ہے کہ یہ ہفتہ پہلے ہماری کسی رشتہ دار کی ڈیڈ باڈی کو یہاں پہ دفنایا گیا تھا. تو دفنانے پر انہوں نے پھر کہا کہ یہ تو عورت ہم نے 15 دن ہفتہ پہلے یہاں پہ دفنائی ہے. اس کی تو پھر مقامی جو امام مسجد آیا انہوں نے کہا کہ جی آپ اس بات کو نہ بڑھائیں، تو عورت اس کی جو میت کی بھی بے ادبی ہے، آپ اس کو سلیبس کو سیدھا کر کے اس کے اوپر مٹی ڈال دیں. لیکن جب یہ حقیقت کھلی تو اس کے بعد پتا چلا کہ یہ اتنا گھنونا کردار اور فعل ادا کرتا رہا ہے. اس کے بعد معاملات اس طرح کے ہوئے کہ اس کو جب پکڑ کے وہاں پہ لایا گیا تو اس نے اپنے اقرار جرم کیا. تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم نے اس کو اپنے طور پر علماء کرام اکٹھے ہوئے، اہل علاقہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے اس کے ساتھ بات گشت کر کے پھر اس کو جو بھی اس کی وہاں پہ سزا تھی وہ ہم تو تجویز نہیں کر سکتے تھے. یہ تو پھر پولیس معاملہ ہو گیا، ہم نے پھر اس کو پولیس کے حوالے کر دیا. جی ڈاکٹر صاحب، سارا واقعہ آپ سن چکے، ابھی تک دین نے کیا کہا وہ بھی سارا آپ کے علم میں آ گیا، اور سب سے بڑی بات جو یہاں پر ہمارے آگے کھلی، جو کہ ہمیں ایک لوکل جرنلسٹ نے بھی بتائی، کہ یہ چور بھی تھا، نشئی بھی تھا، اور اس کی فیملی بھی اس کو کئی دفعہ مطلب 3 اس کی شادیاں ہوئی، ایک کی ڈیتھ ہو گئی اور 2 اس کی بیویاں چھوڑ کے چلی گئیں. یہ اس ایریا میں اس کو 3 سال ہوئے تھے آ کے رہتے ہوئے، 50 ایئرز اس کی ایج تھی، اور اس حد تک یہ چلا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے فینٹیسی میں چلا گیا، کوئی ہارمونل ایشو تھا اس کو، یا یہ لوگ پیدائشی طور پہ ایسے ہوتے ہیں؟ مطلب بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سوالات جنم لیتے ہیں. تو آپ کی نظر کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، جو شخص بھی ایسا کام کرتا ہے کہ ڈیڈ باڈیز کے ساتھ وہ اپنی جنسی تسکین پوری کر رہا ہے، تو وہ ہرگز وہ شخص نارمل نہیں ہے. اس میں یہ ایک بیماری ہے، ایک فل فلیج بیماری جس کو ہم نیکروفیلیا کہتے ہیں. نیکروفیلیا. جو لوگ نیکروفیلیا کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اپنی جنسی تسکین جو ہے وہ ڈیڈ باڈی سے پوری کرتے ہیں. اچھا، اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بہرحال ایک گناہ بھی ہے، ایک جرم بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو ذرا اس اینگل سے دیکھیں کہ ایسا شخص جو کہ ڈیڈ باڈیز کے ساتھ اپنی تسکین کر رہا ہے، اس میں ایک نارمل انسان کو کیا تسکین آ سکتی ہے؟ اگر ہم اس کو گناہ کے ایلیمنٹ سے دیکھیں تو گناہ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی زیادہ تر لوگ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کو کوئی سیٹسفیکشن ہو رہی ہوگی، کوئی تسکین ہو رہی ہوگی. تو ایک نارمل شخص وہ تو ڈیڈ باڈی کے پاس جا کے ایسا سوچنے میں بھی ایک نارمل ذہن کے بندے کو کراہت آتی ہے. قبرستان سے نہیں گزر سکتے، لوگوں کو ڈر کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. لیکن اب دیکھیں کہ ایسا شخص جو کہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ نارمل انسانوں سے بالکل ہی ہٹ کے ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی فینٹسیز میں چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے خیالوں میں یہ ایسی حرکت کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شاید انیشیل سٹیج پہ ہی ان چیزوں کو چائلڈ ابیوز بھی اسی میں آتا ہے.